السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ایک افسوسناک واقعہ جس سے پوری قوم بلکہ امت مسلمہ کے 2 ارب مسلمان، جن کی نہ صرف دل آزاری ہوئی بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید، جو کہ نہ صرف ہمارے لیے امہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، پوری دنیا نے اسے ایڈاپٹ کیا، پوری دنیا نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک حرف پہ نہ صرف عمل پیرا ہوئے۔ کچھ ایسے عناصر تھے، اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، 18ویں صدی کے آخر میں جب زائنسٹ عروج پر تھے تب سے یہ اسلاموفوبیا کا ایک بیماری ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اس مذہب کے غالب آنے کا اتنا خوف طاری ہو چکا ہے مغرب پہ کہ اب پے در پے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم کینیڈا کی بات کریں، سویڈن میں یہ دوسرا المناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ملک بھر میں آج یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے۔ تقدس قرآن اور ناموس رسالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات، جو کہ پوری دنیا کے لیے، جیسا میں نے آپ کو کہا، کہ مشعل راہ ہیں بلکہ ایک روشن مینار کی طرح ہیں۔ آج پورے دنیا میں مسلمانوں کی جس طرح دل آزاری ہوئی، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں اس حوالے سے ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بالخصوص اس حوالے سے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بھی ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف مکاتب فکر اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور وزیر اعظم نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور اس ناپاک عمل پر اپنے جذبات اور کا اظہار کیا ہے، اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے وائٹ سپریمیسی کا، سنتے تھے بلیک سپریمیسی کا، سنتے تھے، لیکن اسلاموفوبیا یہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس طرح اس مذہب کا غالب آنا ہے اور اس کا پینیٹریٹ کرنا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ حق اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور باطل کو شکست ہوتی ہے، اور قرآن مجید ہمارے لیے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ سب کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے، ایک ڈائریکشن ہے ہمارے لیے پوری دنیا کو کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آنے والے دنوں کے بھی اس میں پریڈکشنز موجود ہیں، کیا کچھ ہوگا، اور اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، نے جو کچھ پریڈکشنز کی تھی، آج اس کا عملی مظاہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ہم تمام مکاتب فکر اس پہ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ علماء کرام کا اس میں کیا کردار؟ درس و تدریس سے جڑے ہوئے، اسلامی تعلیمات سے جڑے ہوئے لوگ اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نصاب میں اس کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اور بین الاقوامی سطح پر یہ پیغام صرف اقوام متحدہ، سیکیورٹی کونسل، انسانی حقوق اور دیگر اداروں تک نہیں بلکہ دنیا کے ہر شخص کو یہ بتانا بہت اہم ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تمام جتنی بھی کتب ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ ہم 1,24,000 انبیاء کرام کا کم و بیش جو قرآن مجید میں ذکر ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ہی ہم کوئی اس طرح کی حرکت کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں انتہا پسندی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مذہبی جنونیت ہے، اس جنونیت کو روکا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اسے اسلام کے ساتھ جوڑا گیا، انتہا پسندی کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ مذمت تو ڈیفینیٹلی ہم نے کرنا، اس کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرنا بہت ضروری ہے۔ کس طرح اسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں، تعارف کرواتے چلیں۔ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ عظیم چودھری صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا ساتھ دیں گے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور چند لمحوں میں ہمیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی جوائن کر لیں گے اسکائپ سے۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ پاکستان میں بھرپور انداز سے مذمت ہوئی، پوری امہ اس وقت سراپا احتجاج ہے، جہاں پہ سویڈن کے سفارت خانے ہیں اس کے باہر بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں؟ متنفر کیا جا رہا ہے، اسلام کے غالب آنے کا خطرہ ہے؟ اس کے کچھ محرکات ایسے ہیں جسے ہم لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور معجزہ بھی ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، صرف عرب کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے لی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت فرماتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ یہ جو سبب بنا ہے اس کے پیچھے، قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جن و انس مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور سارے ایک دوسرے کی مدد کر کے قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج میں مزید تخفیف کی اور فرمایا کہ اس کی 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک صورت لے آؤ، اور جب ایک صورت بھی نہیں لا سکے، اس وقت کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقیوں کو عجمی، کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے اور باقی کسی کو بات کرنا ہی نہیں آتی، سمجھانا ہی نہیں آتی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیلنج کیا تو جب پورا قرآن نہیں لا سکے، 10 صورتیں نہیں لا سکے، ایک صورت بھی نہیں لا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک بات اس کے مقابلے کے لے آئیں۔ تو ظاہر ہے کہ نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکتے۔ تو ایک تو سبب یہ ہے کہ قرآن مجید اعجاز والا ہے، معجزہ ہے، عاجز کرنے والا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب مقابلہ نہیں ہو سکتا نا تو پھر اوچھے ہتھکنڈے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں اور اس طرح مفتی کے صاحب کام ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید تو ڈیفینیٹلی کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی توہین کر سکتے ہیں، کسی کی آسمانی کتاب کی توہین کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ یہ انفرادی ایک عمل بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی پشت پناہی بھی کی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی پشت پناہ کرنے والوں، جس کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کی سرکوبی بھی ضروری ہے؟ اور قرآن مجید کے حوالے سے جو اس کی اصل تشریح، آپ کو یاد ہوگا امام کعبہ پاکستان تشریف لائے تھے اور لاہور میں انہوں نے ایک امامت بھی کی تھی، انہوں نے یہی بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم اس کو صحیح انداز سے تشریح نہیں کر پائے۔ جی، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ وہ ہمارا اہل ایمان کا، جب مومن مسلمان قرآن والے تھے نا، صاحب قرآن تھے، قرآن کا نام لینے والے، تو اس وقت کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہمیں چیک کرتے ہیں، کبھی ہمارے مذہب کی توہین کر کے، کبھی ہمارے دین کی توہین کر کے، کبھی ہمارے پیغمبر کے بارے میں نازیبہ باتیں کہہ کے، اور بار بار قرآن مجید کی توہین کر کے وہ ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایمان بھی باقی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم وقتی طور پر کچھ احتجاج کرتے ہیں، کچھ نعرے لگائے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں آ رہا۔ کچھ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہماری زندگی میں نہیں آ رہا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ عظیم چوہدری صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، آج ہم سے کچھ دور ہیں، ہمارے دلوں کے بہت قریب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نہیں سمجھتے مفتی صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں، اور ہم ہیں ڈیفینیٹلی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم جس کی پیروکاری کرتے ہیں نبی کی، ان کی عادات، ان کے ارشادات، ان کے فرمودات، اس پر مکمل طور پر ہم خود بھی عمل پیرا نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ میری زندگی، آپ کی زندگی، تمام مسلمانوں کی، تمام کائنات کے اسرار و رموز جو ہیں وہ اس میں پنہاں ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ سنبھال کر رکھنے والی نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ تمام جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان پر عمل کریں گے تو عمل ہوگا۔ لوگوں کو اس سے چڑ کیوں ہے، اور ان لوگوں کو وہ جو ملعون ہیں، جو بدبخت ہیں، بلکہ میں اس سے زیادہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، بالکل وہی ہیں، پیڑے ہیں، برے ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ۔ انہیں کیا تکلیف ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ان کو تکلیف کیا ہے۔ ہم جیسے تیسے بھی مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور دین مکمل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے یہ نوید سنائی کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ جس نے کوئی روشنی، کوئی ہدایت لینی ہے، وہ اسی سر چشمے سے لے سکتا ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں، ہو بھی نہیں سکتا۔
دنیا میں لاکھوں لوگ قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہیں، اس کی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، جو کرے اس کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد مغرب کے لیے اب ایک الارمنگ سچویشن میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ آئندہ کچھ برسوں میں جرمنی میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی، اسی طرح کچھ عرصے میں امریکہ میں شاید سب سے بڑا دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہوگا۔ فرانس میں مراکز قائم ہو رہے ہیں، ٹھیک، روس میں مسجد بن گئی، مساجد بن رہی ہیں، روسی صدر اس قرآن کو اٹھا کے اپنے سینے سے ساتھ لگاتا ہے۔ بالکل۔ تو دنیا میں ٹرینڈ تبدیل بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک رد عمل بھی ہے۔ رد عمل یہ ہے کہ ہم پر یہ جو مسلسل الزام لگتا تھا یا لگتا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں، اور اس کے لیے لفظ جہاد کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہاد صرف تلوار سے یا بندوق سے یا ایٹم بم سے نہیں ہے، یہ علم کا جہاد بھی ہے، یہ جہالت کے خلاف بھی ہے، یہ کسی کی مدد کرنے کے لیے راہ ہموار کرنا جد و جہد ہے، پوری ایک جد و جہد ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال کی بہتری ہے، اور اپنے اعمال کی بہتری کی بنیاد پر ہم اس نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف چلے جائیں گے جو ابدی ہوگی، اور روز قیامت کے بعد اس کو شروع ہونا ہوگا۔ یہ زندگی جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں یہ بہت عارضی ہے، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ ہمارے امتحان میں اگر ہمیں مشتعل کیا جائے تو ہم غلطی کا امکان پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلطی ایسی کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ کہہ سکیں کہ یہ الزام ہم نے ٹھیک لگایا تھا، یہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے، ہمیں اس میں تدبیر اختیار کرنی ہے، ہمیں حکمت کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمیں احتجاج تو کرنا ہی کرنا ہے، احتجاج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ہم اپنی ہر گفتگو میں اس کو حصہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہم معاشرتی طور پر پوری دنیا میں آواز بلند کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا جہاں جہاں مسلمان کام کرتے ہیں وہ اس آواز کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بالکل۔ اس پر OIC ایک کانفرنس، اس سے زیادہ دفعہ کانفرنس کا جوائنٹ ڈکلیریشنز موجود ہیں کئی، اس پہ دنیا بھر کے مسلمان ممالک اپنی آواز اٹھا چکے ہوئے ہیں۔ اس میں ملائیشیا بھی اسی طرح آواز اٹھاتا ہے جیسے ہم اٹھاتے ہیں، سعودی عرب بھی ویسے آواز اٹھاتا ہے جیسے ایران اٹھاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ہم کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں؟ وہ ہم قرآن ہی سے ڈرائیو کرتے ہیں، قرآن ہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں یا کسی کو اس کی توہین کر رہے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نفی کر رہے ہیں، اپنی نفی کر رہے ہیں، اور اپنی نفی ہم نے نہیں ابھی کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آج سویڈش منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسے جرم قرار دیا جائے، یعنی آزادی اظہار رائے کے نام پہ جس طرح ایک مہم جوئی ہے، جس طرح مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ڈپلومیٹک پریشر بہت زیادہ ضروری ہے، پوری دنیا مل کر جتنے بھی فورمز ہیں اس کو یوٹیلائز کرے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور بڑی یوزفل بحث ہو رہی ہے۔ جب میں مفتی صاحب کی بات سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑا بنیادی نقطہ کہا، پھر ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہمارے محترم چودھری صاحب نے کہا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن ہمارے اندر دکھائی نہیں دیتا، اور اسی طرح چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں مشتعل کر کے ہم سے کوئی مہلک غلطی کرانا چاہتے ہیں۔ یہ دو باتیں، اور جو آپ نے جو سوال کیا کہ اب کیا ہو کہ اس کو آزادی اظہار کا جو معاملہ ہے اس کو کیسے یعنی رکاوٹ، آزادی اظہار نہیں ہے کسی کی توہین کرنا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جہاں میری ناک آ جائے آپ کے ہاتھ کے راستے میں تو وہ آپ کی آزادی نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک معاملہ ایک مغربی ملک کے ساتھ انڈیا کا ہوا، جہاں بچوں کی تربیت کے معاملے میں کچھ معاملہ تھا، اور وہاں سے ہندوستانی گھروں سے بعض بچے اٹھا لیے گئے، تو ہندوستان نے اس پہ بہت احتجاج کیا، عالمی فورم پر کیا،
ہندوستان میں فلمیں بنی اور بالآخر ہندوستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح یہودی جو ہیں، جو ایک سو کالڈ ان کا قتل عام ہوا تھا، اس کے بارے میں اس معاملے کو وہ ختم کروا چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس پہلو سے مسلمان اگر کوئی مضبوط آواز بلند کریں اور ایک حکمت عملی کے ساتھ ان کے سامنے ایک واضح لائے عمل ہو کہ ہمیں اسے کیسے کرنا ہے، تو اس کا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس بات پہ زیادہ زور دینا چاہوں گا جو مفتی صاحب نے فرمائی، اور اسے ایک اور انداز میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی اگر ہمارے عقیدے کے خلاف آئے گا، ہماری جو مقدسات ہیں اس کے بارے میں اس کا طرز عمل درست نہیں ہوگا، توہین آمیز ہوگا، تو ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے گی اور ہم اس پہ کرائیں گے، روئیں گے، احتجاج کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا اسے روکیں گے۔ لیکن بعض اوقات ہم روکتے ہوئے کچھ ایسی حدود کراس کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کا دین جو ہے وہ دعوت کا دین ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اور سر تن سے جدا، تو اس کے بعد وہی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی طرف آپ کو چودھری صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل اچھا، میں نے ابھی ایک سروے کیا چند روز پہلے، اور میں نے یہ کہا کہ دو طریقے ہیں توہین قرآن کو روکنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم احتجاج کرتے ہیں اور سر تن سے جدا اور وغیرہ وغیرہ، اور بالکل اس کو آپ نیست و نابود کر دیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، اور اس طرح سے دعوت دیں کہ جو قرآن کی توہین کرتا ہے وہ قرآن کے سائے میں آ جائے۔ تو آپ یقین جانیے کہ 80% لوگوں نے میری پہلی رائے کو درست قرار دیا، اور دوسری رائے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اسے غلط قرار دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا، اور وہ مدرسوں کے طالب علم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ تو جو مفتی صاحب نے فرمایا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس معاملے میں اپنے طرز عمل کو درست کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتجاج اخلاقی بھی ہو جائے گا، زیادہ مؤثر بھی ہو جائے گا، اور وہ جو غلطی ہم سے کروانا چاہتے ہیں اب اس غلطی سے نکل کر اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ جو آپ نے اٹھایا مفتی صاحب، اس حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ عظیم چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی۔ ایک تو یہ لفظ جہاد کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک ایسا تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، ایک پہلو پہ بات ہوتی اور کئی پہلوؤں پہ بات نہیں ہوتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کی تشکیل دیا کرتے تھے تو اس کے امیر کو چند ہدایات جاری کرتے تھے۔ ہم لشکر میں کے بعد جو ہم سے لڑنا چاہتے تھے ہم ان سے لڑتے تھے، وہ ذکر تو ہم بار بار کرتے ہیں، لیکن جنہیں معاف کر دیا جاتا تھا، جن خواتین پر، بوڑھوں پر، بچوں پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اس کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ ہم جہاد کی بات تو کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، لیکن جہاد کے مفہوم ہم سمجھا نہیں پاتے کہ جہاد جد و جہد کا نام ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، آپ کی ایک مسلسل اور ایک تسلسل کے ساتھ کوشش ہے۔ اس کو کس طرح فروغ دیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں کتنے کو لوگ مارے گئے ہیں؟ بالکل، چند، یعنی 1000 تک بھی نہیں پہنچ رہے پوری زندگی میں جو جنگیں، اور وہ بھی جو لڑنے والے تھے، جو بالکل آمنے سامنے آپ سے لڑتے تھے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی نہیں لڑتے تھے جو نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پہ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی کسی دین پہ بھی رہتا ہے وہ اس کی آزادی ہے، اس کی مرضی ہے۔ ہاں، اللہ نے یہ ضرور کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر اپنے دین کو کوئی رجسٹرڈ کروانا چاہتا ہے، مقبول کروانا چاہتا ہے، تو وہ ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی دین کو بھی قبول نہیں فرمانا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو آدمی نہیں داخل ہونا چاہتا اسے زبردستی پکڑ کے تلوار کے زور پہ آپ اس پہ مسلط ہو کے اسے دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ نے اپنی ساری زندگی میں فتح مکہ ہی دیکھ لیجئے، آپ جب وہاں داخل ہوئے، جب وہاں سے نکلے تھے تو آپ رو رہے تھے، اور مکہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے مکہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر تیرے رہنے والے مجھے رہنے دیتے۔ تو اللہ کے رسول روتے ہوئے نکل رہے ہیں، پھر اہل مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب ہوئی اور باقی جو جنگیں ہوئی، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول مکہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے تو آپ نے ایک آواز سنی، ایک صحابی نے آواز دی اور کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو قتل و غارت کا دن ہے،
خوگری کا دن ہے، آج تو قتل و غارت ہوگی اور ہم جو ہمارے ساتھ لڑتے رہے آج ہم ان کا خون بہائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو معافی کا دن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاد کا تعلیم دی ہے، جہاں قرآن نے تعلیم دی ہے، وہاں اس کا مفہوم بھی سمجھایا ہے، وہاں اس کا طریقہ کار بھی ظلم کے سمجھایا ہے. خلاف بات کرنا، آواز اٹھانا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل ترین جہاد تو یہ ہے کہ کلمہ حق کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے افضل ہے. اس کے سامنے لڑنا یا وہ قتال کرنا، اس کو سب سے افضل نہیں کہا. پھر جب آپ نے قتال کا طریقہ بھی بتایا جس کو آپ امیر مقرر کرتے تو اسے کہتے کہ سب سے پہلے تم نے انہیں دعوت دینی ہے. دعوت قبول کر لیتے ہیں تو فبہا و نعمہ، سب سے اچھی بات ہے. اگر دعوت قبول نہیں کرتے تو دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ انہیں جزیے کا مطالبہ کریں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی جگہوں پہ رہیں لیکن ہمیں جزیہ دیں، یعنی مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہیں. اگر اس کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے اگر تیار ہیں اور جنگ کرنا چاہتے ہیں، صلح نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے. اور اگر وہ نہیں چاہتے تو نہ کریں. جی، اور جنگ کرتے ہوئے بھی پھر کہا کہ بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں، خواتین کو نہیں، عورتوں کو نہیں مارنا، مال کو ضائع نہیں کرنا، اسی طرح درختوں کو آگ نہیں لگانی اور عمارتوں کو ضائع نہیں کرنا. یہ ساری تعلیمات اللہ کے رسول نے دی ہیں. تو اسلام تو آخری حد تک یہ چاہتا ہے کہ لڑائی نہ ہو. اور ویسے کوئی آدمی اگر کسی پرامن کافر کو بھی مارتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. وہ مسلمان جو کسی کافر کو بغیر کسی وجہ کے مار رہا ہے، کہنا منع کیا ہے، کہنے سے منع کیا ہے. ایسے ہی. اور پھر میدان جنگ میں جو آئے گا لڑنے کے لیے تو صرف اس سے لڑا جائے گا. باقی کسی کافر کے لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اسے قتل کرو جو نظر آئے. نہیں، لا اکراہ فی الدین. اسلام نے ہمیشہ تعلیم یہ دی ہے کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا. دعوت کے نتیجے میں جو مانتا ہے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں، لوگوں تک پہنچا دیں. اور پھر آپ نے یہ پہنچایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغے نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں کہ آپ زبردستی ڈنڈے کے زور سے پکڑ کے ان سے عمل کروائیں گے. آپ کا کام دعوت دینا. لیکن مفتی صاحب ہماری ذمہ داریاں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا بوجھ پہاڑ نہیں برداشت کر سکے، سمندر برداشت نہیں کر سکے، دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکی. انسان پھر، اور ایسے انسان جن کو معراج انسانیت کا شرف حاصل ہے پوری دنیا میں، کوئی اس کا نعم البدل ہی نہیں ہے. پھر ہم کیوں اپنے اس رسپانسبلٹی سے، اس ذمہ داری کو ایسے طریقے سے نبھا نہیں پا رہے ہیں؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے اس میں قصور تو ہے. مفتی صاحب اب اس میں کیا لگی لپٹی بات کروں؟ دیکھیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کو پسے پوچھ ڈالا. آج میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو احتجاج کے لیے نکلے ہیں، جو نعرے لگا رہے ہیں عظمت قرآن کے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان بھی حاضر ہے، جان بھی قربان ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا آج انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، کیا انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ رمضان کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا، میں نے کتنے پارے قرآن مجید کے پڑھے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے تو پوچھتے نہیں ہیں، اپنے گریبان میں تو جھانکتے نہیں ہیں، کبھی ہم نے اپنے بارے میں تو سوچا ہی نہیں. ہم خود نہیں سمجھ پائے ہیں صحیح طرح، خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزرے ہیں. ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عظیم چودھری صاحب. مفتی صاحب کی یہ بات جو ہے $1,000,000 ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم جو جتنے سراپا احتجاج ہیں، ہم نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ آج ہم نے کیا قرآن مجید پڑھا ہے، اس کی کوئی ترجمہ کی سنا ہے یا پڑھا ہے؟ دوبارہ شکریہ. دیکھیں مغرب کی دنیا جہاں آزادی کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، انسانی قدروں کی بات کی جاتی ہے، وہاں کوئی ہولوکاسٹ پہ بات کر کے دکھائے اس کو سزا دے دی جاتی ہے. وہ بھی تو ایک زبان ہے نا جو استعمال ہوتی ہے، وہاں سزا دے دی جاتی ہے. وہاں جرمنی میں کوئی ہٹلر کی تعریف کر کے جائے گا کہاں؟ ہٹلر تو وہیں سے تھا، بڑا پاپولر لیڈر تھا. ہم نے تو ایک یہودیوں کو نہیں مارا تھا، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ان کے قتل عام سے، بالکل قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے تو جہاں کہیں کوئی جنگ لڑی وہ اعلانیہ لڑی. ہم نے چھپ کے اپنی تاریخ میں کوئی جنگ نہیں لڑی. ہم اعلان کر کے کہ ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں، اور ہم جاتے تھے. جب ہم جاتے تھے تو دشمن کو بھی تو خبر ہوتی تھی نا کہ یہ آ رہے ہیں، اور دشمن بھی یہ خبر رکھنا چاہتا تھا کہ یہ کب آئیں گے. یہ جو فتح مکہ کی بات ہے،
حضرت حمزہ سے زیادہ تو اپنے صحابہ میں سے اور اپنے عزیزوں میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا نہیں تھا. اتنا نہیں تھا سب سے پہلے. سب سے پہلے. اور امیر حمزہ کی موجودگی میں ان کے پاس ایک جو قوت کا تصور تھا وہ بہت زیادہ تھا. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جس نے کروایا اس کو معاف کر دیا گیا. یہ بڑے دل گردے کی بات. بہت. صرف یہ کہا کہ میرے سامنے نہ آئیں, بس مجھے میرے ان کی سامنے. یاد آتی ہے. ہاں. اور یاد آنا وہ بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر آتی ہے. دیکھیں, مجھے نماز کا طریقہ قرآن نے سکھایا, مجھے زکوٰۃ کا طریقہ قرآن نے سکھایا, مجھے انبیاء پر ایمان لانے کا طریقہ قرآن نے سکھایا, مجھے اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا اور ایمان لانے کا طریقہ بے شک قرآن نے سکھایا. حلال اور حرام کی تمیز سکھائی. مجھے تمام چیزیں قرآن نے سکھائیں, اور وہ منبع ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ کوڈ آف لائف ہے. جب میں کوڈ آف لائف کو چھوڑ دیتا ہوں تو میں بھٹک جاتا ہوں. جب میں بھٹک جاتا ہوں تو میں اپنے بھائی کا قتل کرتا ہوں, اور ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو مجھ پر تو جو قدغنیں لگائی گئیں وہ بھی اپنی جگہ پر. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ جملہ بولا ہے عظیم چودھری صاحب. یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا بتا رہا ہوں انسانیت کے قتل ہے. جی. ہم تو ان کے جواب میں کسی نبی کو گالی بھی نہیں نکال سکتے, اس لیے کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہم ہیں. تنقید نہیں کرتے, ہم تنقید کر ہی نہیں سکتے, اس لیے سکتے. کہ ہمارا ان پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, رسول تھے, اور اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. اور اسلام کی جو کڑیاں آ رہی تھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی, یہ اس کا ایک حصہ تھے, اللہ کے دین کا حصہ تھے. ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے, ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے. ہم تو ان کے فالوورز ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ جن کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا انہوں نے اس کتاب کو ہی بدل دیا, انہوں نے تحریف کی. ہم تو تحریف شدہ کتاب کو بھی کچھ نہیں کہتے, ہم اس کو بھی نہیں پھاڑنے کے لیے تیار, ہم اس کو بھی جلانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس پہ تنقید کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ یہ کس نے لکھی ہے, یہ تو انسان کے ہاتھ کی لکھی ہے. لیکن عظیم چودھری صاحب اس بات میں اپنی بات ایک بات جی. کہہ دوں, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی مسجد کو, کسی امام بارگاہ کو, کسی تقدس والی جگہ کو اس کی تقدیس پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اللہ کے دین کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. بالکل. عظیم چودھری صاحب, یہ سوال میں نے پہلے بھی کیا, کسی بھی آسمانی کتاب میں, کسی بھی مذہب میں شراب پینا, سور کا گوشت کھانا, کسی کو قتل کرنا, خدا نہ خواستہ زنا بالجبر سے لے کے تمام جتنے بھی گناہ ہیں ان سے منع کیا گیا ہے. کہیں پر بھی وہ جائز قرار نہیں دیا گیا, انفرادی عمل ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر مسیحی برادری نے کتنی ریلیاں نکالی ہیں, مطلب کثیر تعداد میں لوگ نکلے ہیں. وہ بھی ایک بدبخت اسی مجھ سے تعلق رکھتا تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انفرادی عمل کو اگر روکا نہ جائے تو یہ ایک اجتماعی شکل اختیار کر سکتا ہے اور اس کو پھر اہل کتاب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے, کیونکہ بڑھتا جائے گا, اس کو روکا نہ جائے تو اس کا مطلب پشت پناہی ہوتی ہے. دیکھیں, اگر فرانس میں ایک نوجوان کے قتل پر یہ رد عمل آ سکتا ہے تو یہ تو 2 ارب مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے, ان کا دین ہے, ان کا کوڈ آف لائف ہے. یہ پورے کا پورا ضابطہ اخلاق ہے, ضابطہ دین ہے, ضابطہ زندگی ہے. کیا اس میں نہیں ہے کہ جس کو میں ڈھونڈنا چاہوں وہ مجھے نہیں ملے گا؟ مجھے ہمسائے کے حقوق بھی اس میں ملیں گے, مجھے سڑک پہ چلنے کا طریقہ بھی اس پہ ملے گا, مجھے اس میں آداب بھی ملیں گے, مجھے معاشرت کے آداب بھی ملیں گے. یہ معاشرتی آداب کی خلاف ورزی ہے کہ ایک ریاست یہ کہے کہ ہمارے ہاں آزادی ہے بات کرنے کی, تو ہمارے پاس بھی تو آزادی ہو سکتی ہے نا کہ ہم احتجاج کریں. تو ہم اپنے احتجاج تو ریکارڈ کروا رہے ہیں پرامن طریقے سے پارلیمنٹ کے ذریعے, حکومتوں کے ذریعے. اگر ہم اس احتجاج کی طرف چلے جائیں جو وہاں فرانس میں لوگ کر رہے ہیں, گاڑیاں جلا کے باقی سارا کچھ کر کے, تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر وہی کہیں گے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مشتعل ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بات بہت اہم ہے. اس میں کوئی ذرا تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ اب اس کے کوئی حکمت عملی کی طرف بھی بڑھتے ہیں. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ نصاب میں اس کو شامل کرنا چاہیے, نصابی عمل ہو, اس سے ہم گزریں,
یا بین الاقوامی سطح پر ہم متعارف کروائیں اس حوالے سے، مختلف جو ہے اویئرنیس پروگرامز کروائیں، یونیورسٹیز میں کریں سب کچھ؟ حکمت عملی ذرا بتائیں نا ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو پے در پے حملے ہو رہے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، نصاب کی جو بات آپ نے کہی تو یہ دو سطح پر یہ کام ہوگا۔ ہمارے نصاب میں تو یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج جمعے کا دن تھا، کیا سورت کاف پڑھی آپ نے؟ اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارے نصاب میں بات شامل ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بھائی سورت کاف میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے۔ سورت کاف میں جو ہمیں بتایا گیا ہوگا اور وہ ہم اسے جانتے ہوں گے اور دل و جان سے ہمارا ایمان ہوگا تو چیزوں کے بارے میں ہمارا، یہ سورت کاف میں علامتی طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن حکیم کی پوری بات کر رہا ہوں، تو پھر ہمارا چیزوں کے بارے میں طرز عمل اور ہوگا۔ ہمارے نصاب میں تو شامل کرنے کی بات یہ ہے۔ اب رہ گیا دوسرا نصاب، یہ ان کے نصاب میں شامل کرنے کی بات ہے۔ وہ کیا ہے لوگ؟ میں آپ کو 2-3 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نورانی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو مولانا ایک دفعہ ایسے ہی کوئی فرقہ وارانہ معاملات ہوا اور دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف کیمپین شروع ہو گئی، تو مولانا نورانی نے یہ بتایا کہ میں دنیا بھر میں تبلیغی دوروں پر جاتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے کہ جو کرسچینز ہیں، ان کے مختلف جو فرقے ہیں، ان کی خون ریز جنگیں سڑکوں پر ہوتی ہیں، لیکن ان کی خبر آپ تک نہیں پہنچتی۔ وہ متشدد ہیں، ان کے طرز عمل میں تشدد موجود ہے، اور اتنا تشدد موجود ہے کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک پہلو اس سوال کا یہ ہے۔ دوسرا، جو میں نے اپنے طور پر تحقیق کی ہے، جو میں نے اپنے طور پہ جانا ہے، مثلاً میرا ایک سفر نامہ ہے ایک آنکھ میں امریکہ، جب میں وہ لکھ رہا تھا تو وہ چیزیں میری نظر سے گزری کہ ایک ایسا وہاں فرقہ پایا جاتا تھا، ایک بالکل الگ نوعیت کا، جس کے عقائد عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے۔ اس کے خلاف وہاں لوگوں نے ایک محاذ بنایا اور ان کو ان کے عبادت خانے کے اندر محصور کر کے آگ لگا دی، اور آپ کو میں بتاؤں 900 آدمی جل کے مر گئے۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں انسانی حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہی 70-80 سال پرانی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوسائٹی میں بنیادی طور پر تشدد موجود ہے، اور یہ تشدد آپ نے کہیں اور بھی دیکھنا ہو تو آپ کے یہاں کشتی ہے، کشتی کے قواعد ہیں، اس میں آپ کو انسانیت نظر آئے گی، کبڈی میں آپ کو انسانیت نظر آئے گی، لیکن جو ان کی فری سٹائل کشتی ہوتی ہے وہ کتنی انسانیت دشمن وہ کھیل ہے، ان کے کھیلوں میں انسانیت دشمنی ہے، ان کے رویوں میں انسانیت دشمنی ہے۔ تو یہ ان کے نصاب میں شامل ہونے کی بات یہ ہے کہ دوسرے کے عقیدے کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہے۔ ہم ان کے نصاب میں کوئی تبدیلی اس طرح تو نہیں لا سکتے، لیکن ہم ایک مشترکہ ایک تو سٹڈی ہونی چاہیے ہماری ان کے رویوں کے بارے میں، پھر ہمیں اپنے رویوں کے بارے میں سٹڈی کرنی ہے، پھر تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت جو بڑی کنکریٹ ہو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، چودھری صاحب دوسری بات کہہ رہے ہیں، آپ اور مفتی صاحب تیسری اور چوتھی بات کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، پاکستان سے باہر بھی ہوتا ہے۔ ہم کہیں بعض اوقات ایک پوائنٹ پر نہیں ہوتے، ہمارے سامنے ایک واضح لائے عمل نہیں ہوتا۔ تو اس واضح لائے عمل کو اختیار کر کے ہمیں دنیا عالمی پلیٹ فارم پر یہ بات کرنی ہے، اور جب یہ عالمی پلیٹ فارم پر ہم ایک آواز ہو کے بات کریں گے تو یقیناً ان کا یہ ضرورت اجاگر ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے نصاب میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رویوں میں شدت ہے۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک عدالت آزادی اظہار کے نام پر لوگوں کی دل آزاری کی اجازت دے دے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ عدالت ایک فورم ہے نا، ریاست، بالکل سر، ریاست کے فورم سے ہمارے پڑوس میں ہوا ہے سر، بابری مسجد کا اتنا بڑا یہ 5 رکنی جو بینچ تھا اس میں کیا کچھ دیکھیں نا، وہ ہمارا پڑوس تو دراصل بات یہ ہے وہ نام نہاد سیکولر ملک ہے اور دنیا کا سب سے شدت پسند، انتہا پسند اور بنیاد پرست ملک ہے، اس کو تو ذکر ہی جانے دیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوچنے کی بات ہے بڑی عام، ڈاکٹر صاحب یہ سوچنے کی بات ہے، میانمار اور برما کے واقعات آپ کے سامنے ہوئے، بدھا کی تعلیمات آپ بھی جانتے ہیں، میں نے بھی کافی حد تک پڑھا ہے، بدھا کی تعلیمات میں کہیں پہ ظلم، قتل، خون بہانا بالکل بھی نہیں ہے، تو بدھسٹ بھی کھڑے ہوئے
تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی ایک گروہ یا کوئی انفرادی عمل ایسا کرتا ہے تو اس کو اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے, اس کی سرکوبی کی جانی ہے, اس کو سزا اور جزا کے عمل سے گزارنا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو؟ بالکل, جہاں جرم ہوتا ہے سزا اور جزا کی تو ضرورت ہوگی, لیکن آپ برما کی جو ذکر کر رہے ہیں جہاں بدھ ہیں, بدھ میں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو مذہبی پیشوات منہ پر کپڑا باندھ کے چلتے تھے کہ جراثیم ان کے اندر نہ چلے جائیں اور مر نہ جائیں, تو ان کے ہاں تو یہ احتیاط تھی, لیکن وہ اپنی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. اب جزا اور سزا ان کی ریاست کا معاملہ ہے, ان کی ریاست کا معاملہ ہم کیسے کرا سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں کرا سکتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل مثالی ہو اور ہم ایک آواز ہو کر یہ بات واضح کر سکیں کہ دیکھو آپ ہماری حدود میں مداخلت کر رہے ہو, لیکن اس سے پہلے ہم کسی کی حدود میں مداخلت نہ کر رہے ہوں. بالکل جی, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک تو مفتی صاحب یہ بات بڑی اہم ہے اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا, بلکہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے اپنا مذہب چھوڑنا نہیں ہے اور کسی کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ تو اس کی ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا بتائیے گا سر کہ کہاں کہاں پر مقدس جو کتابیں ہیں, جو آسمانی کتابیں ہیں, اور منع فرمایا گیا ہے کہ آپ نے کسی کے مذہب, کسی کی کتاب پر جو ہے وہ غیر ضروری تنقید نہیں کرنی, یا آپ نے اس پر, کیونکہ ہم تو دو چیزیں ابھی تک رحمت للعالمین اور رب العالمین دنیا کو نہیں سمجھا پائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں, جہاں تک آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بات ہے یا انبیاء پر ایمان لانے کی بات ہے, جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم تو تمام کے تمام نبیوں پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اور کسی ایک نبی کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے, جنت میں داخلہ نہیں ہے کسی ایک صحابی کا بھی. کسی کے بارے میں یہ کہنا میں فلاں کو نبی نہیں مانتا, آپ اور کوئی گستاخی نہیں کر رہے, صرف یہی گستاخی کر دیں کہ فلاں نبی کو میں نبی نہیں مانتا, تو مومن نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. ہمارے لیے تو اتنی حدود و قیود ہیں کہ ہم کسی نبی کے بارے میں نازیبہ بات کہنا تو دور کی بات ہے, ہم تو اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنے دل و جان سے بڑھ کر ان کے ساتھ محبت کریں. پھر آسمانی کتابیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ, یہ جو ہمارے ایمانیات کا حصہ ہیں, ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, ایمان کے جو 6 ارکان ہیں, ان میں سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے. اگر ہم کتابوں کو مانیں, قرآن کو مانیں, لیکن تورات اور انجیل کو نہ مانیں, زبور کو نہ مانیں, کسی اور کتاب کا انکار کر دیں, تو ہم تو مومن ہی نہیں ہو سکتے, ہم تو صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم ساری کتابوں پر ایمان لائیں. ہاں, زندگی کیسے گزارنی ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء کرام جتنے بھی تھے مفتی صاحب, ان میں داؤد علیہ السلام تھے, اسماعیل علیہ السلام تھے, یونس علیہ السلام تھے, دین ابراہیمی کی ہم بات کرتے ہیں, عرصہ دراز سے یہ ایک سلسلہ چلتا آیا, نبوت کے دروازے بند ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آج پوری مسیحی برادری ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سے بھی ڈیبیٹس یہ چلتی آ رہی ہیں کہ ایک ہی صرف ایک چھوٹی سی لائن کھینچی گئی. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی ایک دعا قبول ہوئی تھی, ان کو پراپر طریقے سے ہم دنیا کو بتا پائیں کہ ان کی بھی جو آخری خواہش تھی اور جو دعا اللہ پاک نے قبول کی وہ کیا دعا تھی؟ آج اس کتاب کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں, جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں, سارے اپنی امتوں کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ اگر ہماری موجودگی میں آخری پیغمبر آ گئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب انبیاء کو نبوت اور رسالت دی گئی تو اس وقت سے ہی ان کے ساتھ یہ عہد کیا گیا, یہ پختہ عہد میثاق کیا گیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اقررتم, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو تمام نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم مانیں گے اور ان کی مدد کریں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی وہ زندہ آسمان پہ ہیں, اور قیامت سے پہلے وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے, اور ان کی دعا ہے کہ اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا. تو وہ تو نبی تو یہ کر رہے ہیں کہ آخری نبی کا امتی بننا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ آپ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھانا, اور جو ان کے ماننے والے, اور یہاں پر ان کے پیروکار جو ہیں وہ اس کتاب کی نعوذ باللہ جو وہ پیروکار تو نہیں ہیں, مطلب دعویٰ کرنے والے, ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے, کیونکہ وہ پیروکار ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے. لازمی بات یہ ہوتی کہ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن پہ ایمان لاتے اور مسلمان ہو جاتے. جب مکہ میں صحابہ کرام پر مظالم ڈھائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پناہ جو ہے وہ نجاشی کا دربار چنا,
اور وہ سب کو ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہاں پہ جا کر انہوں نے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا. تو یہ تو عرصہ دراز کا ایک سلسلہ ہے. یہی تو ہے مفتی صاحب, بتا نہیں پا رہے ہیں ہم نے کوئی ایک ایسا عمل شروع کرنا ہے. چاہے اب ہم سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان پتہ نہیں کون کون سے ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہیں. حکومت وقت کا تو ہم کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو ہم اس چیز پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج جو ہیش ٹیگ استعمال ہو رہا ہے, ٹویٹر پر ہو رہا ہے, فیس بک پہ جو استعمال ہو رہا ہے, اور آج جو ہم سوشل میڈیا کا زینت بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں, اس میں ایک تسلسل کی ضرورت ہے. دیکھیں خاص طور پر عیسائیوں کو تو قرآن کا احسان مند ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یعنی حضرت مریم کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بات کرتے ہیں, یعنی بدکاری کا الزام لگاتے ہیں. لیکن انجیل میں کہیں بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نہیں حضرت مریم تو پاک ہیں. اپنی پاکی وہ بیان نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ پاک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن قرآن مجید نے ان کی پاکی بیان کی, ان کی طہارت کا تذکرہ کیا کہ وہ پاک تھیں, پاک باز تھیں, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے پیدا ہوئے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, روح اللہ ہیں, عبداللہ ہیں, رسول اللہ ہیں. تو یہ تو پاکی قرآن نے بیان کی تھی. تو اس قرآن کو سر پہ اٹھانے کی بجائے, اس کا احسان مند ہونے کی بجائے اسی قرآن کی توہین کرنے لگ گئے. ہماری قرآنی اور اسلامی تعلیمات, ہم جب سے, کیونکہ اب آپ مفتی ہیں, آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ انٹیکٹ ہیں اسلامی تعلیمات کے ساتھ, ہم تو طالب علم ہیں, تو ہمیں ہمیشہ سے یہی بات کیجیے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو بہت سی صفات دی تھی, بہت سی کرامات دی تھی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ کرامات بھی تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے. ہم تو اس حد تک ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. لیکن مفتی صاحب پھر وہی بات آتی ہے نا کہ یہ تمام چیزیں ہمیں تو پتہ ہے, ہم آگے منتقل نہیں کر پائے ان باتوں کو صحیح انداز یہ میں. باتیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے, اور یہی بات اسی چیز سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے مذہب کی, ان کی کتاب کی, ان کے نبی کی توہین کریں, کیونکہ ان کے ہاں وہ مقدس نہیں ہے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ جواب میں ہمارے نبی کی توہین نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, ہماری کتاب کی توہین نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. سر ان کی کتاب میں بھی تو نہیں ہے نا, ان کی کتاب میں بھی تو خدا نہ خواستہ کسی مذہب میں شدہ کتاب ہے, ان کے پاس تو تحریف شدہ چیزیں ہیں نا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ تورات ایسی ہے, انجیل ایسی ہے. ہم کتابوں پر پھر بھی ایمان رکھتے ہیں. جو تحریف انہوں نے کی ہے وہ تحریف ان کی طرف سے ہے, ان کی طرف سے جی. لیکن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں کچھ حصہ اللہ کی طرف سے منزل بھی باقی ہے جو ابھی تک اپنی صحیح حالت میں ہے. اچھا یہ جو ایک بات آپ نے کہا نا, وہ ان کو ایک فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے عظیم چودھری صاحب, اور جب کوئی اس طرح کا قرآن کے تقدس کو پامال کرتا ہے یا ہمارے ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی ناپاک عزائم دکھاتا ہے یا کوئی قدم اٹھاتا ہے, تو کیا یہ ایک پہلو جو ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ جی مسلمان تو رسپانس نہیں کرے گا, وہ تو اس کے ایمان کا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمیں دو کام کر لینے چاہیے, اور دونوں کام جو ہیں وہ قرآن کے مطابق. ہمیں تو ویسے اپنی زندگی پوری کی پوری قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اقرا پر اگر ہم اتفاق کر لیں, ہم پڑھنا شروع کر دیں, تو ہمارے ذہن کھل جائیں گے, ہمیں علم حاصل ہو جائے گا. اور جب علم آ جاتا ہے تو انسان عمل پر خود بخود مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کنونس کرنا چاہتا ہوتا ہے کہ میرا علم میرے کس کام کو ہے. دوسرا, اللہ نے کہا تحقیق کرو. تو اگر ہم تحقیق شروع کر لیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی, اور ہم قرآن کے حرف پر حرف پر ایمان رکھتے ہوئے اس تحقیق کو لے کر آگے چلیں تو ہم دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. اور اگر ہم اس ترقی یافتہ منزلیں طے کر لیں جو ان کے پاس ہیں, تو ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم بہتر امتی ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس علم بھی ہوگا, تحقیق بھی ہوگی, پھر مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی, وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن انما الاعمال بالنیات, بے شک ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں. بالکل بہت میٹر کرتی ہے. اور بہت شکریہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مذہبی اسکالر ہیں آپ, اور آپ نے بڑے آسان الفاظ میں ہمارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. عظیم چودھری صاحب, ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, آپ دونوں کا بھی میں بہت مشکور ہوں. ناظرین, آخر میں امید نہیں باندھتا, لیکن آج یہ کہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ملک بھر میں بلکہ پوری امہ آج سراپا احتجاج ہے. سویڈن میں قرآن پاک کی قرآن مجید فرقان حمید, جو کہ جس پر نہ صرف میں, میری ذات, میری اولاد, میری آنے والی نسلیں قربان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے خاک کے بھی ہم قابل نہیں ہیں. یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اس ملون تک پہنچ نہیں سکتے یا اس دلخراش واقعے پر اپنے جذبات کا
بھرپور انداز سے اس طرح اظہار نہیں کر سکتے کہ اس شخص کو آپ اپنے سامنے کھڑے ہو کر سزا دلوائیں، تو کم سے کم اپنے حصے کا کام ضرور کریں. جس طرح حکومت وقت نے آج ایک ہیش ٹیگ کا استعمال کیا، آپ بلا وجہ اپنی نظریاتی وابستگی میں اتنے دھت ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے رفقا کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، ایون کہ اپنی فیملی کے ساتھ طوفان بدتمیزی تک پہنچ جاتے ہیں. تو کیا یہ آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ ناموس رسالت یا قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے آپ اپنی سوشل میڈیا، چاہے آپ کے ٹویٹر ہینڈل کی بات کریں، فیس بک کی بات کریں، ٹک ٹاک پر تو ایک طوفان بدتمیزی روزانہ نظر آتا ہے، تو کیا آپ اس پر ایک شدید الفاظ میں مذمت بھی نہیں کر سکتے؟ اگر یہ نوجوان نہیں کر سکتے، اگر ہم یہ سب نہیں کر سکتے، تو پھر ہم خود احتسابی کے عمل سے گزرے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں یہ احتجاج کر کے، ریلیوں میں شرکت کر کے ویسی خواہ مخواہ دل کو جھوٹی تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. عملی طور پر جتنا آپ کر سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بہت کم بتایا ہے، عصر حاضر کے مطابق صرف آپ ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر آپ ایک مرتبہ یہ ضرور سوچیں کہ آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا کرنا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.